السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حروف کی اقسام۔ حروف کی اقسام میں درج ذیل حروف ہیں: حرف اضافت، حروف استفہام، حرف بیان، حرف جار، حرف شرط، حرف ندا، حرف تعسف، حرف تشبیہ، حرف تحسین، حرف نفرین، حرف تردید، حرف اضراب، حرف تنبیہ، حرف استجاب، حرف قسم، حرف عطف، حرف تہنیت اور حرف تمنا۔ ہم باری باری اس میں تمام حروف کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حرف اضافت۔ ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں، مثلاً شوکت کا بھائی، طاہر کی کتاب، باغ کے پھول۔ اس میں کا، کی، کے یہ حرف اضافت ہے۔ اور مزید تفصیل کے لیے آپ کے یہاں پہ میں نے نوٹ میں مینشن کیا ہے کہ کا جو ہے مذکر واحد کے ساتھ آتا ہے، کی مؤنث کے ساتھ آتا ہے، کے جمع یا احترام کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد حروف کی اقسام میں حرف استفہام ہے۔ ایسے حروف جو کچھ پوچھنے کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً آپ کا نام کیا ہے، اسلم بازار کب جائے گا، دروازے پر کون ہے۔ ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا، کب، کون، یہ حروف استفہام ہیں۔ جب ہم کسی سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو یا کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہو، جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ نوٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے کیا، کون، کب، کہاں، کیوں، کتنا، کتنی، کتنے، کیسے۔ یہ تمام حروف جو ہے وہ حروف استفہام ہیں، اور جب حروف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے تو آخر میں سوالیہ نشان لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف بیان دیکھیں۔ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حرف بیان کہلاتے ہیں۔ مثلاً پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یعنی یہاں مسلمان زیادہ ہیں، تو اس جملے میں یعنی جسے انڈر لائن کیا گیا ہے حرف بیان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آج نہیں آئے گا، تو اس جملے میں اس نے کہا، آگے وضاحت ہے کہ وہ آج نہیں آئے گا۔ تو نوٹ، وہ الفاظ جو کسی بات کو واضح یا بیان کریں حرف بیان کہلاتے ہیں۔ اگلا ہے حرف جار۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں حرف جار کہلاتے ہیں۔ جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لاہور سے آیا ہے، علی گھر میں ہے، ہم شام تک پڑھیں گے، استاد نے احمد کو بلایا، وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا۔ ان جملوں میں سے، میں، تک، کو، کے یہ حروف جار ہیں جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ کا، کے، کی، کو، پر، سے، تک، تلک، اوپر، پہ، نیچے، درمیان، ساتھ، اندر، باہر، یہ تمام حروف جار میں شامل کیے جاتے ہیں یا حروف جار کہلاتے ہیں۔ اگلا ہے حرف شرط۔ ایسے حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال ہو، مثلاً میں تمہیں مدد دوں گا بشرط کہ تم کوشش کرو۔ تو مدد دینے کے لیے شرط کیا ہے کہ تم کوشش کرو۔ وہ کھیلنے نہیں آئے گا جب تک بارش نہیں رکتی، تو کھیلنے نہیں آئے گا اس کی شرط کیا ہے؟ جب تک بارش نہیں رکتی۔ اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو شرط کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ اگر تم پڑھو گے۔ تو اس میں جو حروف بشرطیہ، جب تک، اگر، جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ حرف شرط کہلاتے ہیں۔ اس میں مزید جو ہیں جیسے اگر ہے، اگرچہ ہے، جب، جب تک، تا وقتیہ، جوں ہی، یہ تمام حرف شرط میں شامل ہیں۔ اگلا دیکھیں حرف ندا۔ ندا کا مطلب ہے پکارنا، آواز۔ ایسے حروف جو کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے بولے جائیں، مثلاً یا اللہ مدد فرما، تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ مدد فرما۔ اجی بات سنیے، تو بات سننے کے لیے ہم مخاطب کریں اجی۔ اوئے لڑکے ادھر آؤ، ابے تم نے یہ کیا کر دیا، تو یہاں پہ یا اللہ، اجی، اوئے، ابے، اے یہ حرف ندا میں شامل ہیں، یہ حرف ندا کہلاتے ہیں۔ اگلا ہے حرف تعسف۔ ایسے حروف جو غم یا افسوس کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً ہائے میری کتاب گم ہو گئی، تو دکھ ہے، غم ہے، کتاب گم ہو گئی، تو ہائے جو ہے وہ حرف تعسف ہے۔ ہائے ہائے یہ کس نے کیا ہے، تو یہاں پہ جو ہائے ہائے یہ حرف تعسف ہے۔ افسوس یہ بہت برا ہوا، تو افسوس یہاں پر
تأسف کو، غم کو یا دکھ کو بیان کر رہا ہے۔ اگلا دیکھیں حرف تشبیہ۔ ایسے حروف جو کسی شے کو دوسری شے کی طرح بتانے کے لیے استعمال ہو، کوئی مشترکہ خوبی، خاصیت یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند یا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً بچہ پانی میں مچھلی کی مانند تیر رہا ہے، اس کا ہاتھ برف سا ٹھنڈا تھا، تمہاری آواز پرندے سی میٹھی ہے، وہ میدان میں شیر جیسے بہادر تھا، اس کی آنکھیں جیسے موتی ہیں۔ تو یہاں پہ مانند، سا، سی، شیر جیسا یا جیسے، جیسی، ٹھیک ہے، آنکھیں جیسے موتی، تو یہ تمام حروف جو ہے حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے، کی، مانند، سا، سی سب حرف تشبیہ ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کو دوسری چیز سے ملانے یا مشابہت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ حروف کی اقسام میں یہاں تک جو حروف کی اقسام ہم نے بیان کی ہیں وہ آپ کے لیے مددگار رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔